دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے کے بعد جب آپ دوسرا عمرہ کرتے ہیں تو اس سے دونوں کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن جو میرے بھائی بار بار آتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کیا کہ محلے والے دوست احباب عمرے پہ آنے سے روکتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ محلے کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، تم عمرے پہ جا رہے ہو۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ نبی علیہ السلام بار بار عمرہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرو، حج کے بعد پھر حج، عمرے کے بعد پھر عمرہ، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، عمرے کے بعد پھر عمرہ، یہ کام کرتے رہو۔ فرمایا اس سے تمہارے گناہ بھی ختم ہوں گے، غربت بھی ختم ہوگی۔ کس سے؟ بار بار عمرہ کرنے سے، بار بار حج کرنے سے۔ تو نبی علیہ السلام بار بار ترغیب دے رہے ہیں کہ بار بار عمرہ کرو، اور یہ آج کے لوگ ہمیں بار بار عمرہ کرنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں 60,000 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لگاؤ گے کیا ملے گا تمہیں؟ انہیں نہیں پتا کیا ملے گا، رب کی رضا ملے گی، گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں گا، ہلکا ہو جاؤں گا، اور اللہ میرے مال میں برکت ڈال دے گا۔ اچھا، یہ لوگوں کو یہ باتیں کہ فلاں کی شادی نہیں ہو رہی اور تم عمرے پہ جا رہے ہو، فلاں کا یہ نہیں ہو رہا تم عمرے پہ جا رہے ہو، یہ باتیں تب یاد آتی ہیں جب ہم کو نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، شیطان حرکت میں آ جاتا ہے۔ قربانی کے موقع پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کئی نام نہاد پروفیسر، وہ جی اتنے جانور ذبح ہو جائیں گے، اتنے جانور ضائع کر دو گے، خون بہا دو گے۔ اچھا، جب کہیں پہ گانا گانے کا فنکشن ہو، شادی کا پروگرام ہو، وہاں پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی نہیں بولتا۔ گانا گانے کی تقریب ہو، بے حیائی کے پروگرام ہو، وہاں یہ لبرل لوگ نہیں بولتے۔ نیکی کے موقع پہ ان کو یہ باتیں یاد آتی ہیں۔ تو یہ ان میں شیطان بول رہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں بار بار عمرہ کرو۔ ہاں، کبھی آپ عمرے پہ جا رہے تھے، اچانک آپ کو پتا چلا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ کینسر کا مریض ہے اور آپ کی مدد سے وہ بچ سکتا ہے، اس کی جان بچ سکتی ہے، تو چلے کوئی بات نہیں، آپ نے کہہ دیا اس دفعہ میں عمرے پہ نہیں جاؤں گا، اس کی مدد کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو معمول بنا لینا، جب بھی عمرے پہ جانے لگے آپ جی فلاں عورت ہے، جی اس دفعہ جان لیں تو آپ فلاں محلے کی عورت ہے، یہ تو پھر کبھی بھی عمرے پہ نہیں جانے دیں گے۔ آپ عمرے پہ بھی جائیں، تھوڑی بہت اس کی مدد بھی کریں، جو عمرے پہ نہیں جا رہا وہ بھی کرے، ضروری تو نہیں جو عمرے پہ جا رہا ہے اسی کو آپ پکڑیں جا کے۔ جو عمرے پہ نہیں جاتے کیا ان کی فیکٹریاں نہیں ہے؟ کیا وہ کاروبار نہیں کر رہے؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ آپ عمرے والے کو نشانہ ہدف کیوں بناتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ بار بار عمرہ کیا جائے، بار بار حج کیا جائے، انشاءاللہ رب بھی راضی ہوگا، گناہ بھی ختم ہوں گے، مال میں بھی اللہ برکت ڈالے گا۔